بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز 7ویں پارے سے ہوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ کچھ اہل کتاب میں سے حق شناس بھی ہوتے ہیں، حق پرست بھی ہوتے ہیں۔ حبشہ کا شاہ حبشہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، حق شناس تھا، حق پرست تھا۔ کچھ اہل کتاب میں سچائی کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ فرمایا جب مسلمان وہاں تشریف لے گئے، ہجرت کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے، تو مشرکین مکہ پیچھے سے آئے کہ انہیں جلا وطن کر دو اپنے ملک سے۔ شاہ حبشہ سے کہا، حبشہ کے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا ان مسلمانوں کو بلاؤ جن کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، میں ان سے پوچھوں، تھوڑا ان سے تعارف لوں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سورہ مریم سنائی۔ جب سورہ مریم سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے صاف کہہ دیا میں نے جلا وطن نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، یہ عیسائی بادشاہ ہے، ظلم کرتا بھی نہیں ہے اور ظلم کرنے بھی نہیں دیتا۔ اور پھر اسی کا نتیجہ نکلا، آخرکار یہ شخص مسلمان ہوا، اور اس کی رعایا کے بہت سارے لوگ بھی اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ واقعی قرآن کی تاثیر تو یہی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرما دے اور ایسی خشیت نصیب فرما دے کہ قرآن کی یہ تاثیر اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں عطا فرمائے۔ قرآن تو واقعی ایسی چیز ہے، لیکن جب دل بہت زیادہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری شہوت کی گندگیاں ہوتی ہیں تو پھر آدمی قرآن کا وہ مزہ نہیں دے پاتا جو اصل قرآن کی تاثیر ہے، ورنہ قرآن میں یہ تاثیر موجود ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر ساتھ بتایا کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جن چیزوں کو اللہ حلال کر دے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے اور یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور ان کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ بھی اللہ کو اختیار ہے، اس سے پرہیز کرنا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پھر قسموں کی قسمیں ذکر فرمائی اور ان کا کفارہ ذکر فرمایا۔ ایک قسم تو لغو ہوتی ہے، لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے خیال میں ایک بات سچ تھی اور اس پر قسم کھائی لیکن ایسا تھا نہیں، حقیقت کے خلاف تھا، یہ لغو ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری صورت قسم کی ہے کہ آدمی یوں قسم کھائے کسی مستقبل کے کسی کام کے ہونے پر، کرنے پر کوئی وعدہ قسم کھائے اور پھر اس قسم کو پورا نہ کرے تو اس قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب اور جوا اور بت اور یہ گندگیاں، فرمایا یہ شیطانی گندگیاں ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس سے دلوں میں عداوت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے۔ ان گندگیوں سے دور رہو، ان گندگیوں سے دور رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شراب پینے والا ایسا اللہ کے ہاں مجرم ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا مجرم۔ شراب پینے والا اللہ کا ایسا مجرم ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا اللہ کا مجرم ہے۔ اس سے فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب کا پینے والا جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں تھا مسلمان بھی شرابی ہو سکتے، لیکن اب تو یہ اسٹیٹس بن گیا ہے، اب تو یہ اسٹیٹس بنا گیا ہے۔ اوپر اونچی محفلوں کا معیار یہ ہے کہ وہاں شراب ہو، بڑی ہوٹلوں کا معیار یہی ہے کہ شراب ہو، یہ تو اب اسٹیٹس بن گیا ہے۔ تو مسلمانوں میں کبھی تصور نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے یہ۔
اور جب آدمی شرابی ہوتا ہے تو اسے اپنی ماں بہن بیٹی کا بھی تمیز باقی نہیں رہتی، اپنے رشتوں کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ اس گندگی سے ہمیں اور مسلمان قوم کو اور مسلمان بچے بچیوں کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ایسا ہے جیسے پوجا کرنا، اور وہ بھی بت کی پوجا کرنا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر فرمایا احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں بحری شکار ہو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ بیت اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کے اطراف کا ایک بڑا حصہ کو بھی حرم کہا جاتا، حرم کہا جاتا، حرمت والی جگہ۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بیت اللہ ایسی حرمت والی اور ایسی امن کی جگہ ہے کہ میرے باپ کا قاتل خطاب بھی اگر بیت اللہ میں قتل کر کے حرم میں داخل ہو جائے تو میں اس کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ وہ حرم سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ امن کی زمین ہے، حرمت کی زمین ہے، احترام کی زمین ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی بلا وجہ کے سوالات، بے مقصد سوالات نہ کیا کرو۔ مشرکین کا غلط نظریہ تھا کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ مان رکھا تھا، اور ان کے نام بھی تجویز کر رکھے تھے، صاحبہ، وسیلہ، ایسے نام، اور یہ انہوں نے نظریہ بنا رکھا تھا کہ ہم انہیں نہیں کھا سکتے، ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے، دین میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کوئی آدمی دنیا سے جانے لگے اور اسے موت کے آثار نظر آنے لگے تو کچھ امور زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وصیت کرنی پڑتی ہے، کسی کا حق اس پہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ وصیت کر لے، اور وصیت کے موقع پہ کچھ گواہ بھی بنا لے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو اور غلط بیانی سے کوئی آدمی کام نہ لے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت میں سوال ہوگا، اور سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں سے سوال ہوگا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے ان پہ احسانات فرمائے تھے، اللہ ان احسانات کا تذکرہ فرمائیں گے، معجزے دیے تھے اور تمہیں اللہ نے ہمیں عزت بخشی تھی، اور ایک مرتبہ تمہاری قوم نے تم سے مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے کھانوں کا دسترخوان بھیج دے۔ مائدہ، اس سورت کا نام مائدہ ہے، دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ آپ کی قوم نے یہ آرزو کی اور آپ سے مطالبہ کیا، ہم نے آپ کے لیے آسمان سے کھانوں کا سجا کھانوں سے بھرا دسترخوان زمین پہ اتار دیا اور یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرما دی۔ کیا تم نے اس قوم کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری اور تمہاری ماں کی پرستش کرے اور عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اے اللہ میں نے تو انہیں تیری وحدانیت کا سبق دیا ہے کہ تیرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانے، اب آپ کی مرضی ہے، معاف کر دیں یا عذاب دیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جہاں سچوں کی سچائی کام آئے گی، عقیدہ سچا، نظریہ سچا، عمل سچا، قول سچا، آج سچوں کی سچائی کام آئے گی اور اللہ اس پہ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ انعام کا تذکرہ ہے جس میں شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنے والا، ایک مقرر حد تک پیدا کرنے والا، اور پھر موت آنی ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اور میں زمین پہ چل پڑ کے تو دیکھو جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہتے ہیں اے نبی ہم تیری مان لیتے لیکن تو ہم جیسا انسان ہے، اریاء باللہ۔ فرمایا اگر میں فرشتہ بھیج دیتا تو پھر کہتے ہم فرشتے کی پیروی کیسے کریں، ہم فرشتوں کی نقل کیسے اتارے، ہم تو اگر میں نبی کو بھی انسانی شکل کے بجائے فرشتوں کی شکل میں بھیجتا، جب بھی یہ ضدی لوگ اور متکبر لوگ انکار کرتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے جو مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ ایک انقلابی عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سارے حالات ہیں،
اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بچا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت دینے پہ آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو آدمی کو ساری دنیا سے بے نیاز کرتا ہے اور ایک اللہ کے در کا محتاج بناتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ بچانے پہ آئے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا بھائی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی بندش نہیں ہٹا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، غالب ذات وہی ہے۔ یہ عقیدہ اندر آ جائے، آدمی در در پہ ٹھوکریں نہ کھائے اور در در پہ سر نہ مارے اور غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز نہ کرے، اس اللہ کو راضی کرے گا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بتایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں بہتان باندھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا انہیں اللہ کی دعوت دی گئی، انکار کیا، لیکن جب جہنم کی آگ پہ کھڑے ہوں گے تو کہا جائے گا اب مانتے ہو؟ کہیں گے اے اللہ واپس لوٹا دے، تم تو سمجھے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تم تو یہی سمجھے تھے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچہ سمندر کے کنارے ریت کے اندر پاؤں رکھتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے، پھر گھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ فرمایا دنیا تو ایسے ہی کھیل تماشا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کہیں گھر میں آبادی ہے کہیں گھر اجڑ رہا ہے، کہیں گھر میں ویرانی ہے کہیں آبادی ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہی تماشا ہے، گھر تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے، ہمیشہ کی زندگی تو وہ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے، حق سچ کا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور پھر لوگوں کو تنبیہ کر کے پکڑتے بھی ہیں۔ شاید لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان پر حالات بھی آتے ہیں، شاید اپنی غلطیوں پہ ندامت آ جائے۔ پھر اللہ کا ایک انداز اور بھی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں، خوشحالی کے دروازے کھول جاتے ہیں، فراوانی کے دروازے، ہے اللہ کا نافرمان سارے دروازے کھل جاتے ہیں، خوب مل رہا ہوتا ہے، خوب مل رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسی پکڑ فرماتے ہیں کہ توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ہاں میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی ہو، گناہوں کی زندگی ہو اور دنیا میں ترقی ہو رہی ہو، یہ بہت خطرے کی بات۔ گناہوں کی زندگی ہو اور پھر اللہ اور دے رہا، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ استدراج ہے، اور ایک ایمان والا ہے اللہ کا فرما بردار ہے، پھر آزمائش میں یہ خطرے کی بات نہیں، اللہ اس کی بھول چوک بھی اس آزمائش کے ذریعے معاف کرنا چاہتا ہے اور اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا بار بار اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی صحبت میں نہ بیٹھو، ایسی صحبت میں نہ بیٹھو جہاں دین تمہارا خراب ہو رہا ہے، یا دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو رہی ہیں، یا دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو ایسی صحبت سے بچاؤ۔ لیکن آج ہمارے بچے بچیاں جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں کافر تو نہیں بنتے، لیکن انہیں مسلمان بھی، اسلام پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا، بدقسمتی سے انہیں اسلام پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا۔ ایسے شکوک ڈالے جاتے ہیں، ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ایسی دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بد اعتماد کیا جاتا ہے، حدیث پہ ایمان چلا جاتا ہے، حدیث پہ ایمان نہیں، حدیث پہ ایمان نہیں ہے، قبر کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، معجزات پر ایمان نہیں ہے۔ تو ایسی غلط صحبت سے جس سے مسلمانوں کا دین خراب ہو، اس سے روکا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، آپ کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی جہاں بتوں کے مجاور بت بنایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کا عقیدہ اور توحید کا علم بردار بنایا۔ قوم پیچھے بڑھ گئی، سمجھایا، سورج چاند دیکھا، فرمایا یہ خدا ہے، وہ تو غروب ہو جاتا ہے، سورج دیکھا یہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ خدا نہیں ہے جو آئے اور چلا جائے، میری ذات اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا ایمان اسی کا قابل قبول ہے
جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایسے ہی شخص جہنم سے امن میں ہے اور ایسے ہی شخص ہدایت میں ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفسیر ہے، کئی سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وہ سب توحید کے علم بردار تھے، وہ سب توحید کے جس پہ راہرو تھے، توحید پہ چلنے والے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، سچے مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جیسے انسان ماں کے پیٹ سے اکیلے آیا، قبر سے بھی اکیلے اٹھے گا، قبر سے بھی اکیلے اٹھے گا، اور اللہ کی قدرت ہے، اس کے لیے یہ سارا نظام دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں کس طریقے سے گٹلی کے اندر سے اللہ درخت پیدا کرتا ہے، کس طریقے سے دانے کے اندر سے اللہ رب العزت سبحان اللہ پوشے پیدا کرتا ہے۔ یہ کون ذات ہے زمین کے اندر سلیقے سے گٹلی کے اندر گٹلی کو پھاڑے، دانے کو پھاڑے، اس میں کومپل نکالے اور پھر کومپل کی گرم سرد ہواؤں میں حفاظت کرے، پھر اسے پروان چڑھائے اور پھر اس کے اندر پھل ڈالے اور ذائقہ پیدا کرے اور رنگت ڈالے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کی قدرت اسی کی شان ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن آنے والے پھلوں کی ذائقے بھی مختلف ہے، رنگت بھی مختلف ہے، سائز بھی مختلف، رنگت بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف ہیں۔ کھاد ایک ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، محنت ایک جیسی ہے۔ یہ کون ذات ہے جو رنگت بھرتا ہے، ذائقے ڈالتا ہے، سائز بناتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا تم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ ذات تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تم اسے اس دنیا میں نہیں پا سکتے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ لیتا ہے، اللہ تمہارے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کی بڑائی، اس کا عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا مشرکوں کے نام نہاد خداؤں کو بھی گالی مت دو، مشرکوں کے نام نہاد خداؤں کو بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دے، تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جب تکبر ہوتا ہے اور عناد ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے پلٹ دیتا ہے، وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، سچ دیکھتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، حق دیکھتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دل پلٹ چکے ہیں ان کے اندر کی گندگی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہدایت کی زندگی دے اور ہدایت پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔